اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن کے ساتھ پروگرام اربعین سے ظہور تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ اور جتنی بھی مومنین ہمارے پروگرامات کو توجہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ان کی میسیجز بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہم یہاں کربلا مقدسہ میں ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین کے حوالے سے یہ پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسرے کافی سارے پروگرامات چونکہ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل جو کہ اردو زبان لوگوں کے لیے تاسیس کیا گیا ہے، اور اس ٹیلی ویژن میں جتنے بھی امام حسین میڈیا گروپ والے ہیں وہ بہترین سے بہترین پروگرامات زیارات کے لیے اور اس کے علاوہ دعاؤں کے پروگرامات، احکام کے پروگرامات یہ آپ کے لیے وقتاً بوقت نشر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا جو ایک مطلب یہ ہے، اس کا جو مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات جو کہ کربلا سے دور ہیں اور دور دراز علاقوں میں وہ تشریف فرما ہیں، وہ بھی کربلا کے اس فیض سے مستفید ہو سکے۔ اربعین کے اس ٹرانسلیشن میں ہمارے چونکہ پروگرام کا نام ہی اربعین سے کربلا تک، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے اربعین کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ تو سب سے پہلے اگر انسان چاہے کہ امام زمانہ علیہ السلام چونکہ وقت کے امام ہے، تو اس کو پہچاننے کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہمیں وجود امام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور وجود امام وہی حجت خدا جو کہ ہر دور میں حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوئی تو اس دور میں حجت الہی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر دور حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور جتنی بھی انبیاء کا 1,24,000 کے جو تقریباً انبیاء کی تعداد ہے ہمارے پاس روایات میں، تو ہر دور کے جو نبی ہوا کرتے تھے وہ اس دور کی حجت ہوا کرتی تھی، اور ساتھ میں نبی کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک استاد، جب ایک استاد بھیجتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں کتاب کو بھی بھیجنے کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالی کرتے رہے، جس میں سے یہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور اس کے علاوہ صحف جو ہے وہ بھی وقتاً بوقتاً لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ بھیجتے رہے۔ تو ہر دور کا جو نبی ہے وہ اس دور کی حجت بھی ہے، اور آخری دور جو ہے حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا دور جب شروع ہوا، تو اس کے بعد کے دور میں ائمہ اطہار کا دور شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چونکہ یہ در حقیقت بہت سارے لوگ یہ اشکالات بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کھلا کھلم نبوت کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اس طریقے سے بالکل کھلے طور پہ امامت کا سلسلہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ قرآن ایک کلی کتاب ہے، اور اس کلی کتاب میں ظاہر ہے کلیات کو ذکر کیا جاتا ہے، تو کلیات میں جو سب سے جو کلی چیز ہے وہ اصل میں خدا کی طرف سے اس حجتوں کا سلسلہ ہے، اور ہمارے شیعہ مذہب میں جو نبوت ہے، نبوت اور امامت یہ ایک ہی سلسلہ ہے، چونکہ نبی کا کام جو تھا وہ بھی وہی تھا، اور امام کا کام بھی ابلاغ دین ہے، دونوں کے کام ابلاغ دین کا سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ لیکن یہی تھا کہ جو نبوت ہوتی تھی ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور امام جو ہے اس دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا، تو دونوں کا سلسلہ ایک ہے، بات ایک ہے۔ تو قرآن ظاہر ہے کلی کتاب ہے، وہاں پر اگر بات
حرام کی ہوتی ہے تو صرف وہ ابتدائی حرام چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، بعد میں اس کے لیے جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ احادیث ہوتا ہے، چونکہ رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ چونکہ آخری وصیت انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو قرآن کا سلسلہ ہے، قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں روایات کی طرف، احادیث کی طرف جانا پڑے گا، تو یہ امامت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ ایک ہی سلسلہ ہے، تو بس اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت اور حجتوں کا سلسلہ یہ اول حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے شروع ہوا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہاں تک پہنچے، اور آج کل کے جو دور کے امام ہے وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں امام اور امام کی معرفت کے لیے، امام کی عظمت کو جاننے کے لیے، امامت خود موضوع امامت کو سمجھنا ہوگا۔ تو میں مختصر عرض کرتا جاؤں کہ دنیا کا جو دار و مدار ہے، ہر چیز کے لیے مرکزیت ہے، اور اس دنیا اور عالم کی مرکزیت جو ہے وہ حضرت امام عصر مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور وہ اس دنیا کے مرکز ہے، پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے پاس جو روایات کا سلسلہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہر جتنی بھی چیزیں ہیں، خدا کا نظام ہے، اس نظام الہی میں سب سے پہلے دنیا کا نظام ہے، اور دنیا کے نظام میں جو ہے امام جو ہے اس کو مرکزیت حاصل ہے، اور اس دنیا کی مثال بالکل نظام الہی کی جو مثال ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم ہے، اور حضرت امیر المومنین کی اس معروف اور مشہور روایت میں بھی یہی کچھ ملتا ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ قرآن کا جو قلب ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کے لیے بھی اللہ نے ایک قلب اور ایک مرکزیت مشخص فرمائی، متعین فرمائی، اور وہ ان کی 12ویں آیت ہے، اور پھر فرمایا کہ اس 12ویں آیت کے لیے بھی خدا نے ایک مرکزیت رکھی اور ایک قلب رکھا، اور وہ یہ والا اس 12ویں آیت میں یہ والا جملہ، یہ والی آیت کا یہ ٹکڑا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ اس کی مرکزیت، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس آیت کی ایک ٹکڑے کی بھی خود مرکزیت ہے، اور وہ ہے لفظ امام مبین۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ امام مبین جو ہے وہ میں ہوں، اور رسول کے بعد جو حجتیں ہیں وہ یہ امام مبین ہوا کرتے ہیں۔ تو پس ہر چیز کے لیے جو مرکزیت ہے، دنیا کی مرکزیت امام، اور قرآن کی مرکزیت جو ہے وہ امام، چونکہ قرآن کی مرکزیت سورہ یاسین کی مرکزیت اس کی 12ویں نمبر آیت اور 12ویں نمبر آیت کا جو قلب ہے، جو مرکزیت اس کی ہے وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور اس کی مرکزیت جو ہے وہ امام مبین ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امامت کا جو تقدس ہے، امامت کی جو عظمت ہے، امامت کی جو مرکزیت ہے، قرآن کی مرکزیت ہے، عالم بشریت کی مرکزیت ہے، پوری دنیا یعنی جیسے امام مبین کی تمام قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ اس امام مبین کے ارد گرد طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی مطلب کیا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر امام مبین کی زبان اقدس سے یہ قرآن کو نہ سمجھا جائے تو اس قرآن کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہ سمجھنے سے بلکہ کہوں کہ ناممکن ہے، اور اس کا سمجھنا بالکل ایک انسان کی بس کی بات نہیں جب تک یہ امام مبین کی زبان نہ کھولے۔ تو اور پھر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ واقعہ اسی امام کے نسبت سے کہ حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ امیر المومنین کے ساتھ ہی رہتا تھا، تو میں ایک دفعہ میں اور امیر المومنین وادی نمل سے گزر رہے تھے۔
وادی نمل سے جب ہم گزر رہے تھے تو میں امام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ امام وہاں پہ کچھ چینٹیوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی، شاید یہ وہی جگہ ہوگی جہاں پہ حضرت سلیمان اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ گزر رہے تھے، شاید یہ وہی جگہ ہو، لیکن اس کو روایت میں وادی نمل کا نام دیا گیا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت عمار یاسر وہاں پر بیٹھے تھے، تو حضرت عمار فرماتے کہ میں نے مولا سے سوال کیا کہ مولا میری جان آپ پہ قربان ہو، کیا کوئی ایسا شخص بھی کائنات میں ہے جو اتنے زیادہ چنٹیوں کے تعداد کو مشخص کر سکے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے جو اس کی تعداد کو مشخص کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا وہ کون ہے؟ تو امیر نے فرمایا کہ آپ نے کیا قرآن کی یہ آیت نہیں سنی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں رکھا ہے۔ تو یہ امام مبین میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، اور یہ نہیں کہ اس کی تعداد کا اندازہ میں لگاؤں، بلکہ میں حتیٰ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس میں یہ بھی آپ کے لیے تعین کر سکتا ہوں کہ اس میں نر کون سا ہے اور اس میں مادہ کون سی ہے۔ یعنی یہ حالت ہے ایک امام کی۔ تو دور کی جو عظمت ہمارے شیعہ اعتقاد کے اور ہمارے شیعہ اعتقادات کے مطابق وہ چیز وہ خدا کا علم، وہ خدا کی عظمت جو جناب ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے تھی، وہی چیز بالکل 12 ائمہ کے لیے بھی ہے، اور وہی چیز حضرت امیر المومنین سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور وہی عظمت حضرت امام زمانہ علیہ السلام تک۔ یعنی کہتا جاؤں کہ یہاں پہ جو سلسلہ ہے علم کا، وہ ایک عام انسان کی علم اور ایک امام کا علم، اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ چونکہ امام کا علم جو ہوتا ہے وہ علم الہی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اس کا علم حصولی ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اور کسی استاد کو اس کی ضرورت پڑے گی تو وہاں سے اس کو یہ علم کا سلسلہ ملتا رہے گا۔ اور لیکن امام کا علم جو ہوتا ہے وہ مستقیماً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں علموں میں چونکہ علم حضوری اور علم حصولی کی بات ہے، تو جو امام کا علم ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو انسان کا علم ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ آج تک جو دنیا میں جو علم کا سلسلہ ہے، چونکہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اور اتنے علوم کا خزانہ انسان کے ہاتھ لگ گیا کہ انسان زمین سے چاند تک پہنچ گیا۔ زمین اور علم نجوم کے علاوہ انسان نے مزید بہت سارے علوم میں وہ پیشرفت کی کہ جس کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ ابھی تو صرف چونکہ کل علم کے 27 حروف ہوتے ہیں، اور ان 27 حروف میں سے جو دور حاضر میں یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے جو لوگوں کا سلسلہ ہے، ان کے پاس صرف 2 حروف کا علم ہے۔ امام کو چھوڑ کے عام انسانوں کے پاس 2 حروف کا علم، صرف 2 حروف، اور اس 2 حروف میں حضرت انسان اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ زمین کے اور سمندروں کے جو سطح سمندر تک، آخری وسعت سمندر تک وہ پہنچ گئے، انتہائی سمندر تک وہ پہنچ گئے، اور ان کو علم نجوم کے ان عظیم ستاروں کا علم ہو گیا، اور علوم طب میں کیا بہترین طریقے سے انہوں نے پیشرفت کیے۔ تو یہ صرف 2 حروف کا علم ہے، لیکن جب امام ظہور فرمائیں گے تو فرماتے ہیں کہ 27 حروف جو علم کے ہوتے ہیں، جو اللہ نے 27 حروف علم کے بنائے ہیں، 27 کے 27 حروف ان لوگوں کے پاس علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان کے علم میں 27 حروف کا علم ان کے پاس ہوگا۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ جاری اور ساری ہے۔ تو پھر جو ہے اگر روایات کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ اس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں
جس سر پہ ہاتھ رکھیں اس سر کے ہاتھ رکھنے کی امام کی کرامت یہ ہوگی، امام کا معجزہ یہ ہوگا کہ تمام کے تمام اس کے وجود میں علم آ جائیں گے اور مسائل خود خود ختم ہو جائیں گے، جنگ اور جدل ختم ہو جائے گی، اور کوئی اختلاف علمی جو ہے وہ انسانوں کے درمیان اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس ایک بحث جو کافی مومنین بھی ہمارے پاس پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ اس بات کی طرف کہتے ہیں کہ امامت کے موضوع میں جو ایک مہم موضوع ہے وہ ہمارے پاس ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کیا ہوگا۔ بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی حدیث اور روایات کی روشنی میں جو ہے وہ توضیح دیں، اور یہ بھی ایک مہم موضوع ہے۔ واقعاً اگر دیکھا جائے تو ایک چیز ہمارے پاس جو روایات کا سلسلہ ہے، یعنی حتیٰ میں کہتا جاؤں کہ شاید کسی معصوم کے لیے ہمارے پاس اتنے روایات موجود نہ ہوں، بلکہ یقیناً موجود نہیں ہیں، جتنے روایات ہمارے پاس اس شخصیت کے بارے میں موجود ہے کہ جو بذات خود صرف اس دنیا میں 5 یا 7 سال رہے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ اہمیت تھی اس کی تو معصومین جتنے بھی آتے رہے اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھ کے لوگوں کو یہ چیز انتقال کرتے گئے۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سب سے پہلے جو ظہور کریں گے شہر مکہ سے کریں گے، مکہ معظمہ سے امام کا ظہور ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے جو امام کے پاس جو ابتدا میں جو صحابہ کی تعداد ہوگی وہ 313 کی تعداد بتاتے ہیں، اور اس 313 کی تعداد میں جو تعداد ہے خواتین اور مردوں کی تعداد ہے تو 50 جو ہے وہ خواتین کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ان میں سے آوان اور انصار جو ہے اس میں سے 50 کی تعداد خواتین کی ہوگی۔ اس کو ہم بارہا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ تو امام سب سے پہلے جو چیز ہوگی لوگوں کو ابلاغ کریں گے، اپنی معرفی کریں گے اور اپنی شناخت لوگوں سے کروائیں گے کہ آپ مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ تو امام سب سے پہلے فرمائیں گے کہ میں حضرت مہدی ابن حسن عسکری علیہ السلام ہوں، اور آپ مجھے پہچان لو، میں حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرزند ہوں، اور میں آپ کے سامنے وہی چیزیں پیش کروں گا کہ جو آپ کے سامنے حضرت رسول مآب پیش کیا کرتے تھے، وہی دعوت جو وہ دیتے تھے میں بھی وہی دعوت دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے شکی مزاج جو امام کے دشمن ہو جائیں گے، اور وہ ایک ہجوم کر لیں گے، ایک اجماع کر لیں گے، اور وہ سب آپس میں اکٹھا ہو کے اس نیت سے خانہ کعبہ کی طرف چلے جائیں گے کہ ہم امام کو شہید کر سکیں اور ان سے اپنے آپ کو چھڑا سکیں۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو یہیں سے ملتا ہے کہ امام اپنی تلوار نکال کے وہیں سے ہی جہاد کا سلسلہ شروع کر لیں گے، اور وہ 313 لوگ وہ بھی امام کی خدمت میں ہوں گے اور امام کی دفاع کرتے رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہاں مکہ معظمہ میں امام علیہ السلام فتح حاصل کر لیں گے اور پورے مکہ کو وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اور اس کے بعد جو چیزیں ہمارے پاس ملتی ہے پھر فرماتے ہیں کہ امام اس کے بعد مقام اور رکن کے درمیان کھڑے ہو کے 4 رکعت نماز ادا کریں گے، اور اس 4 رکعت کی نماز کے بعد امام بیعت کا سلسلہ شروع کر لیں گے۔ یہ جو 313 لوگ ہیں جو امام کے خاص صحابی ہیں، یہ امام کی خدمت میں حاضر ہو کے سب سے پہلے امام جائیں گے اور حجر اسود کے ساتھ تشریف فرمائیں گے، اور یہ لوگ وہاں پر جا کے امام کی بیعت کریں گے۔ جب ان کی بیعت تمام ہو جائے گی تو امام اس آیت کی تلاوت کریں گے، کہیں گے کہ قرآن میں قالا سبحانہ و تعالی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ نے بے شک فرمایا کہ بقیت اللہ
جو اللہ کا باقی ہے وہ آپ کے لیے خیر ہے اگر آپ مؤمنین میں سے ہو۔ اور پھر امام فرمائیں گے کہ یہ بقیت اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میں مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور امام اس کے بعد جب پورے مکہ پر قابض ہو جائیں گے تو وہاں پہ حد شرعی جاری کرنا شروع کر دیں گے، حدود شرعی جو کہ قرآن میں آئے ہیں کہ چور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جو آدمی چوری کریں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جو زنا کریں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کسی کا حق غبن کرے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جو تہمت کسی کے اوپر لگائے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جو کسی کے ساتھ ظلم کرے اور ان کا مال ظلم کے ذریعے سے اپنے لپیٹ میں لے لیں اور اس کو کھا جائیں، یتیم کا مال کھا جائیں، اس کے ساتھ کیا حدود جاری ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام نے وہی دین کا چلانا ہے جو کہ ان کی جد کا دین ہے، تو اس میں قرآن میں نص قرآنی موجود ہے کہ حدود جاری کرنے ہوں گے۔ تو امام سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جو خدام ہے، بین جو حرمین کے خدام ہے، حرمین کے خدام کو اکٹھا کر لیں گے اور ان کے اوپر مقدمہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کی چوری جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی کہ یہ لوگ خدا کے نام پہ اور رسول کے نام پہ مال لیا کرتے تھے اور انہوں نے اس میں غبن کر چکے ہیں، اس کو کھا چکے ہیں۔ تو امام حکم کر دیں گے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اللہ اکبر! ضرورت اس چیز کو ذرا دیکھ لیں کہ اس دور کا جو ظالم ہے وہ امام کے قدرت سے اور امام کے گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ یہی حکم جو ہمارے پاس اس روایت میں موجود ہے کہ حرمین کے خدام کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے چونکہ وہ چور ہوں گے، تو آج کل کے دور کا بھی یہی ہے، یہ حکم ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس ایک امام بارگاہ ہے جو اللہ اور رسول کے نام پہ لوگوں سے مالیات وصول کرتے ہیں، یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا دوسرے جو اوقاف شرعیہ ہے اور لوگ اس میں نظر اور نظورات وغیرہ ڈالتے ہیں اور پیسے آتے ہیں اس میں، اگر کوئی شخص یہ اپنے ذات کے لیے خرچ کرے، وقف یہ پیسے کسی اور چیز کے لیے ہوئے ہیں، اس نے اپنے ذات کے لیے اس میں سے ایک چونی کے برابر خرچ کیا، تو اس کے اوپر امام جب ظہور کریں گے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو خدا اور رسول کا پیسہ کھایا ہے اس کا حساب دیں۔ اگر مقدار زیادہ ہو گئی تو اس کے اوپر حد جاری ہو جائے گا، اور حد شرعی، چور کی حد شرعی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ لیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ روایت جو ہے بہار الانوار حضرت مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کر چکے ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ پہلی والی روایات جو ہے وہ نقل ہوئے ہیں۔ اور دوسری روایت ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے روایات میں جو سلسلہ ہے جو حد شرعی اور ان چیزوں کا تذکرہ ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ روایات ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ اور اس کے بعد مختلف اور حالات ایسے آئیں گے جو کہ مثلا امام جو ہے مکہ معظمہ کو ترک کر لیں گے اور مکہ کے لیے ایک حاکم امام اپنی طرف سے تعین کر کے مکہ کے اوپر ایک حاکم کو وہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، اور لیکن جب یہ امام یہاں سے نکلیں گے تو امام کے لشکر کی تعداد 10,000 تک ہو گئی ہوں گی، یعنی 10,000 لوگوں نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوں گی، 10,000 افراد نے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرے روایات میں ملتا ہے، البتہ ہمارے پاس چونکہ وقت کی بھی کمی ہے تو اس کے مطالعات آپ خود جاری رکھیں، کہ پھر اس کے بعد کچھ مساجد ان کی تخریب ہے، جو امام کے حکم پہ ان مساجد کی تخریب ہوگی، کہیں گے کہ ان مساجد کو توڑ دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے اس دور میں ان علماء کے ساتھ برخورد جو
اس دور کے علماء ہو گئے۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں بھی علماء کی ایک تعداد ہوں گی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور وہ امام کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہہ دیں گے ارجع یا ابن فاطمہ، تو چلا جا یہاں سے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان علماء کے لیے جو ہمارے پاس روایات کثرت سے موجود ہیں، کہتے ہیں امام ان کو بھی زیر تیغ لائیں گے اور ان کے قتل کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے، جب امام مہدی علیہ السلام جب جاتے ہوں گے تو روایت میں ملتا ہے کہ اس کے سر اقدس کے اوپر ایک بادل ہوگا، ایک غمامہ ہوگا، اور نادا منادی ھذا مہدی خلیفۃ اللہ، یہ جو ہے امام زمانہ مہدی خلیفۃ اللہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا آپ لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو رکھتے ہوئے، ملحوظ خاص رکھتے ہوئے، ایک واقعہ پڑھ کے آپ کے ذہنات تمام کر دوں کہ دور کے میں ایک ہمارے پاس ایک مجتہد تھے اور ایک بہت بڑے عالم، جہانگیر خان۔ یہ 40 سال تک یہ سلسلہ جو ان کے موسیقی کا سلسلہ ہے وہ کرتے رہے، اور وہ گٹار کے مانند کوئی چیز ہوتی تھی جس کو وہ بجایا کرتے تھے۔ تو مرحوم جہانگیر خان ایک دفعہ اس کے وہ موسیقی کا جو آلہ تھا ان کے پاس، ان کے وہ تار جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہ بازار کی طرف چلے گئے اور یہ ڈھونڈتے رہے کہ کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے جو اس تار کو ٹھیک کر سکے۔ تو وہاں ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے، تو اس نے بتا دیا، لیکن ساتھ میں ایک عجیب جملہ کہہ دیا۔ اس نے کہا یہ تار جب خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تو آپ اپنے وجود کو کیسے ٹھیک کر سکو گے بغیر وسیلے کے۔ اس کا یہ کہنا تھا مرحوم جہانگیر خان پہ، اس کا ایک عظیم اثر ہوا، اور اس نے اس موسیقی کے آلے کو وہیں پہ چھوڑ کے یہ اہل بیت کے علم کے سلسلے کے لیے نکل پڑے، اور کچھ ہی سال کے بعد چونکہ اخلاص دل میں تھا تو یہ ایک بہت بڑے عالم بن گئے۔ اور ملتا ہے کہ جب یہ شہر شیراز میں یہ جب مسیحی علماء کے ساتھ جب مناظرہ کر رہے تھے اور اہل بیت کے حق کے دفاع کر رہے تھے، تو مسیح کے کچھ جو علماء تھے، چونکہ مرحوم جہانگیر خان نہایت ہی کلامی اور علوم احادیث اور ان چیزوں کے اوپر کافی زیادہ مہارت رکھتے تھے، تو وہ ان کے سامنے جتنے بھی عقلی اور نقلی دلائل لے کے آتے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے قبول تو کرنا نہیں تھا، تو یہ جتنے بھی دلائل لے کے آتے تھے وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو مرحوم نے ایک دفعہ کہا کہ آپ دلائل کو تو قبول نہیں کر رہے، لیکن اگر اس دور میں حضرت مسیح علیہ السلام آپ کے پاس آ جائے تو آپ، اور وہ آپ سے کہیں کہ میں حق پر ہوں، اہل بیت حق پر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے تمسخر کر لیا اور مذاق انہوں نے اڑایا، انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہے؟ تو مرحوم نے فرمایا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، ایک دفعہ کشف جو ہے وہ کھل گیا، اور کشف اس طریقے سے کھل گیا کہ جس کو فقط مرحوم جہانگیر خان اس کو ملاحظہ کر سکتے تھے، اور یہ لوگ بھی ان کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ تو دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ بیٹھے ہیں، ایک نور کے تخت پہ بیٹھے ہیں، اور اس نے ان عیسائی علماء کو مخاطب کر کے فرمایا، اس نے کہا آج کے دور میں حق جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو بھی ان سے روگردانی کرے گا ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، چونکہ وہ گمراہی پر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ فرار کر گئے، اور فرار ہونے کے بعد مرحوم جہانگیر خان کی اس عظیم مناظرے سے کافی سارے لوگ وہاں اپنے مذہب حقہ کی طرف بھی آ گئے، اور یہ سلسلہ اس طریقے سے علماء یہ سلسلہ چلاتے رہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ ہمارے پاس جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے امام کی معرفت حاصل کرنا، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانی کتب اور سب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہمارے اس دور کے حقیقی وارث، حقیقی
جو حق ہے جن کی طرف ہم نے جانا ہے وہ وجود حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس دور کے حقیقی حجت جو ہے جن کے اوپر لوگوں کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے کہ اس کی طرف ان کی اتباع کریں اور ان کی طرف چلے جائیں، وہ وجود حضرت بقیت اللہ الاعظم ہے۔ اور آخر میں ہماری عظیم دعا جو کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک مومن کو دن میں ایک دفعہ ضروری کرنا چاہیے، اور وہ دعا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ تو لہٰذا ہمارے جتنی بھی حوائج ہے، حتیٰ ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ان سب کو ہمیں مکمل طور پہ امام کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہمیں اس مشکلات کی دنیاوی اور اخروی مشکلات سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔